بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد نواز سلیمان، یوٹیوب چینل مقصود شفا کے حوالہ سے دوستوں سے، بھائیوں سے، ناظرین سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے شوگر کے موضوع پہ الحمدللہ ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور پتا کی پتھری کے حوالہ سے ویڈیوز بنی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں، فون کالیں بہت سارے دوستوں کی آئی ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کے لیے، جب کسی دوست کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میں 24 آور حاضر ہوں۔ جب رات کا ٹائم ہے سونے کا، وہ تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ میں ہر وقت حاضر ہوں۔ دوست رابطہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے موجودہ دور کا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کا بہت زیادہ مسئلہ لوگوں کو بنا ہوا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یورک ایسڈ کا اب مسئلہ لوگوں کو کیوں زیادہ ہے؟ دراصل جو ہماری غذائیں ہیں، کیونکہ غذا جو ہوتی ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غذا ہم زیادہ کھاتے ہیں، جو دوا ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، وہ گرامج میں ہوتی ہے۔ میڈیسن جو غذا ہوتی ہے، یہ ایک بندہ اپنے جسامت کے لحاظ سے 1 پاؤ سے لے کے 1.5 kg تک پر ڈے میں بندہ خوراک کھاتا ہے۔ تو جہاں 1 پاؤ یا آدھا کلو یا 1 کلو غذا ہوگی، تو اس کے آگے جو میڈیسن ہے وہ تو بالکل تھوڑی ہوتی ہے، گرامج میں ہوتی ہے۔ اگر ہم غذا چینج کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ صرف میڈیسن کھاتے رہیں گے اور غذا کو چینج نہیں کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی میرے بھائیوں۔ غذا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے ہماری، اس میں یورک ایسڈ کیوں زیادہ ہے؟ اس میں کچھ چند ایسی چیزیں ہیں جن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور ہم تقریباً وہ روزانہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو مین چیز جو ہے وہ بھینس کا دودھ ہے، اور تقریباً ہر گھر میں، ہر سبزی میں آلو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بناسپتی گھی ہو گیا، یہ کوکنگ آئل ہو گیا، پھر بعدی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ پھر پانی کھانے کے ساتھ پیتے ہیں۔ ہم رات کو ٹائم سے سوتے نہیں، صبح جلدی اٹھتے نہیں، ٹائم سے اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات بنتی ہیں یورک ایسڈ میں۔ یورک جو لفظ ہے یہ یورین سے نکلا ہے، پیشاب سے۔ ایسڈ تیزاب، پیشاب کا تیزاب۔ تیزاب تو آلریڈی ہوتا ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمارے جو جوڑ ہیں یہ پتھرا جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، خشکی، سکری بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر تو ہم سب لوگوں نے جو فولادی، جو بادی چیزیں ہیں، یہ کم استعمال کرنی ہے یا کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دینی ہے۔ چیزیں استعمال کون سی کرنی ہیں جب یورک ایسڈ کا مسئلہ بنے؟ تو جن چیزوں کا رنگ زرد ہوگا، پیلا ہوگا، وہ سبزی ہو، وہ فروٹ ہو، وہ ہم نے استعمال کرنی ہے۔ کیونکہ جب یورک ایسڈ کا مسئلہ بنتا ہے تو خشکی، سردی باڈی میں بڑھ جاتی ہے۔ اسے حکمت کی زبان میں، قانون مفرد اعضاء میں کہتے ہیں عضلاتی اعصابی تحریک، خشکی، سردی۔ جو لفظ ہم پہلے بولیں گے وہ 3 حصے چیز پائی جاتی ہے، جو بعد میں بولیں گے وہ 1 حصہ۔ یعنی کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو خشکی ہے یہ 75% ہے، جو سردی ہے وہ 25% ہے، خشکی زیادہ ہے۔ اور اس وجہ سے جو ہم فولادی چیزیں استعمال کرتے ہیں، فولاد استعمال کرتے ہیں، وہ جم جاتا ہے باڈی میں، نکلتا نہیں ہے۔
کیونکہ جگر کا فعل سلو ہو جاتا ہے. جب جگر کا فعل سلو ہوتا ہے، غدد ناقلہ جو ہوتے ہیں وہ سلو ورک کرتے ہیں، جو باڈی سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں وہ غدد ناقلہ ہے. تو جگر کے دو غدد ہوتے ہیں، جاذبہ اور ناقلہ. جب بھی کوئی چیز جسم میں رکتی ہے، ٹھہرتی ہے، غدد جاذبہ کا فعل سلو ہوتا ہے، غدد جاذبہ نکالتے نہیں باڈی سے فاسد مادے، اور وہ خون میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو جوڑ ہیں یہ پتھرا جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ بند کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ گھٹنوں میں ٹخنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا پیشاب میں تیزاب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب بڑھتا ہے، پیشاب کم آتا ہے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو مسئلہ بن گیا ہے تو پریشان بالکل نہیں ہونا، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. اس کا علاج آپ کے پاس پڑا ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں موجود ہے. تھوڑی سی چینجنگ ہم نے کرنی ہے، جو فولاد والی چیزیں ہیں وہ ہم نے بند کر دینی ہے، چھوڑ دینی ہے. کہ آلو، گوبھی، پالک، ساگ، گوشت ہو گیا، بناسپتی گھی ہو گیا، کوکنگ آئل ہو گیا، بھینس کا دودھ ہو گیا، یہ استعمال نہیں کرنا. ہم نے گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے، اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا ہے، دال مونگ استعمال کرنی ہے، اس میں کالی مرچ اور ادرک زیادہ استعمال کرنی ہے. کدو ہے، ٹینڈا ہے، انجیر ہے، شہد ہے، بادام روغن ہے، یہ چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں. تو اس سے فوری فرق پڑ جائے گا. تو اس میں ایک تو آپ نے یہ 3-4 چیزیں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا مکمل اور فوری علاج ہے وہ کیا ہے. ایک تو آپ نے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. یہ بار بار میری ہر ویڈیو میں یہی بات ہوتی ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا، یا آدھا گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ بعد میں پانی پینا ہے. تو آپ نے صبح جب نہار اٹھنا ہے سو کر، تو جو منہ میں سلائیوا ہے، جو لعاب ہے، وہ نکالنا نہیں ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہمارے معدہ کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ نے 2 یا 3 دانے، اگر جسم بندے کا سمارٹ ہے تو 2 دانے، اگر جسم موٹا ہے تو 3 دانے انجیر، نہار انجیر آپ نے کھانی ہے. منہ میں جو سلائیوا وہ نکالنا نہیں، اچھی طرح چبا کے اس کو کھانا ہے. انجیر کھانے کے بعد آپ نے ایک قہوہ بنانا ہے. قہوہ میں اجوائن 1 چٹکی اور پودینہ، تھوڑا سا پودینہ اور اجوائن 1 چٹکی آپ نے ڈالنی ہے. اس کو ابالنا ہے، ابال کے نیچے اتارنا ہے. نیچے اتار کے پن کے اس میں شہد یا گڑ ڈالنا ہے، چینی نہیں ڈالنی. 2 یا 3 دانے انجیر آپ نے کھا کے اوپر سے اجوائن پودینہ کا قہوہ پینا ہے. اس سے انشاءاللہ فوری فرق پڑے گا. اور میڈیسن میں ایک جوارش ہوتی ہے، جوارش کمونی، یہ یورک ایسڈ کے لیے، کیلسٹرول کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ نے جوارش کمونی لینی ہے، وہ آدھا چمچ دن میں 3 دفعہ، ناشتے سے تقریباً 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بعد آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ آپ نے لینی ہے. دوپہر کے وقت اور عصر کے وقت آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. ایک نسخہ ہے، 3 چیزیں ہیں اس میں. اشگند ناگوری ہوتی ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے، وہ لینی ہے 20 گرام. سرنجہ شیریں ہے، وہ آپ نے لینی ہے 20 گرام. اور سنڈ لینی ہے 20 گرام. نسخہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اشگند ناگوری 20 گرام، سرنجہ شیریں 20 گرام، اور سنڈ 20 گرام. ان تینوں چیزوں کو لے کے پیس لینا ہے، اچھی طرح پاؤڈر بنا کے محفوظ کر لینا ہے. اور یہ 1 چمچ آپ نے 3 ٹائم ہی استعمال کرنی ہے. 3 ٹائم معجون آپ نے جوارش کمونی لینی ہے، آدھا چمچ. اور یہ جو صفوف ہے، میڈیسن ہے، یہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے. یہ جوارش کمونی کے ساتھ ہی آپ نے آگے یا پیچھے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ فوری فرق پڑے گا. یورک ایسڈ، کیلسٹرول، یہ فوری طور پہ چند دنوں میں انشاءاللہ اس سے فرق پڑ جائے گا. تو یہ احتیاط کریں، بادی اور فولادی چیزوں کو چھوڑ دیں کچھ عرصہ کے لیے. جو پیلے رنگ کی چیزیں ہیں، فروٹ ہے، سبزی ہے، غذا، آپ نے وہ استعمال کرنی ہے. اس سے جگر ایکٹیو ہوگا. یوں ہی جگر ایکٹیو ہوگا تو جو ایسڈ ہے باڈی میں اس کو کم کرے گا. غدد ناقلہ تیز ہو کے جسم سے نکالنا شروع کر دیں گے، اور فوری طور پہ بندے کا جسم ریلیکس ہو جائے گا. جو جوڑ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آج جو دوستوں کے ساتھ میں نے یہ چیز شیئر کرنی تھی، یہ تھی یورک ایسڈ. انشاءاللہ اس سے اگلا جو موضوع ہوگا وہ کیلسٹرول کا ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا.
بہت مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔